بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 115 اور یہ آج کی دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے جبرائیل دوبارہ وہی لاتے ہیں. پیج نمبر 101. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم. رائٹر ہیں اس کے حضرت مولانا مفتی صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. الرحیق المختوم. قال اللہ تعالی، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وی لاگ نمبر 112. آج کی دوسری قسط. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی. مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے. شوق پرواز میں مہجور نشامن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جو ان دین سے بدظن بھی ہوئے. بے عمل تھے ہی جوان دین سے، بے عمل تھے ہی جو ان دین سے بدظن بھی ہوئے. جبرائیل دوبارہ وہی لاتے تھے. وی لاگ نمبر 115 دوسری قسط اور پیج 101. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے. چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے. تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا. آپ فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو. انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجزا فہجر تک نازل فرمائی. پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیا پہ نازل ہونے لگی. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا وحی کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راج حق بھی کسی پہ عیاں جب نہ تھا. تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ وہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ. پہنچے معراج پر سرور انبیاء، پھر نہ محبود و بندے میں پردہ رہا. یوں ملائے
ملائک نے خود یوں ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا، یوں ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔